بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ماہ رمضان اور قرآن، اس سلسلے میں محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 30واں روزہ 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے آفٹر لسننگ دی ڈیوائن بک پازیٹیو ڈسکشن کی، کہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ میں نے کیا سمجھا ہے، ہم نے کیا ہدایت پائی ہے۔ پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے کریشن آف دی یونیورس، کریشن آف دی ورلڈ اور اس کے سسٹم کو چلانے کے حوالے سے۔ پھر فرمایا گیا تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور لائف آفٹر ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم کا تذکرہ اللہ کریم فرما رہے ہیں۔ اور یہیں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک انسان ہیں ان کی روحیں جس وقت نکالی جاتی ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ، لیکن اگر کوئی گناہ گار ہوں تو ان کی جان بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے۔ احوال قیامت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ٹاکرا، اور فرعون کا یہ کہنا انا ربکم الاعلیٰ، کہ سب سے اعلیٰ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ پھر فرمایا نیک کاروں کے لیے جنت ہے اور گناہ گاروں کے لیے ہم نے دوزخ تیار کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا وہ واقعہ جب آپ عتبہ کو، ابو جہل کو اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت حق دے رہے تھے، اسی دوران ایک نابینا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، اور وہ آ کر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے جو بتایا ہے آپ مجھے وہ بتائیں، اور اس بات کو مسلسل کہتا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حضور علیہ السلام کے ماتھے پہ تیور آتا ہے۔ اسی وقت اللہ کریم ان آیات کا نزول فرما دیتے ہیں، سورہ عبس کا اللہ کریم سینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ اس کی ندا جو آپ پہ گراں گزری ہے، اللہ کریم اس کی امپورٹنس بتاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ زمین سے ہم نعمتوں کو نکالتے ہیں، اور آخرت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ماؤنٹینز، سٹارز، مون، سن، اوشین وغیرہ جب قیامت آئے گی تو ایک نیا منظرنامہ یہ سارے پیش کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا بھی رہے ہوں گے، سمندر ابل رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا یہ بھی سب کچھ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا اس بے گناہ، اس انوسنٹ لڑکی سے جس کو زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، کہ اس بیچاری کا کیا فالٹ تھا کہ لوگوں نے اسے زمین کے اندر زندہ دبا دیا تھا۔ یہ ظلم و ستم کی داستانوں کی وجہ، اور ظالموں سے یہ سوال ضرور ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ آسمان قیامت کے دن پھٹ جائے گا، ستارے، سمندر اور باقی چیزوں کے حوال کیا ہوں گے، اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے دن سے لے کے اور جو کچھ تم زندگی میں کرتے رہے اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگوں کی عادت کو یہاں پہ اللہ کریم کوڈ کر رہے ہیں، جب تم نے کسی سے مال لینا ہوتا ہے تو تم ناپ تول پورا کرتے ہو، لیکن جب اسے سیل آؤٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس چیز کو تم اگنور کر دیتے ہو اپنے ذاتی فوائد کے لیے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر پھر آ رہا ہے، دوزخ کی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جن کی زندگی کا ریکارڈ ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، ڈیفینیٹلی وہ سکسیسفل لوگ ہیں، اور جن کو نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ میں یا ان کی بیک سائڈ سے تھمایا جائے گا تو وہ لوگ نقصان میں ہوں گے۔ قرآن مجید نے 1450 سال پہلے کی نہیں بلکہ آج کے ترقی یافتہ چیزوں کی نشاندہی کی۔ ان میں سے ایک ہے کہ انسان زمین سے اٹھے گا تو وہ دوسرے سیاروں پر بھی پہنچے گا، چاند پہ بھی پہنچے گا، یا دیگر جگہوں پہ بھی جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگ زمین سے اٹھیں گے سائنسدان اور چاند پہ پہنچیں گے، اور یہ بھی بتایا فما لہم لا یؤمنون، ان کے سینے کے اندر ایمان کا نور نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد خواتین و حضرات فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے
اسپیسیفک پنشمنٹ ہے، اور پھر فرمایا جا رہا تمہارے عملوں کا ریوارڈ بھی تمہیں ملنا ہے اور اس کی پنشمنٹ بھی ملنی ہے۔ اللہ کریم جہاں پر ستاروں کی قسم کھا کے اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں، والسماء والطارق، اور دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے اور ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ آسمان سے جو بارش زمین پر ہوتی ہے، پھر زمین کے اندر سے طرح طرح کے اناج نکلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ہماری نصیحت کی باتیں ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ کی باتیں، نماز کا حکم ہے، اور احوال عذاب کے دوزخ میں کن کن طریقوں سے عذاب دیا جائے گا، اور جنت کے اندر کون کون سی نعمتوں سے جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا گیا صبحوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، پھر قوم عاد کا، قوم سمود کا اور فرعون کا اور ان پہ عذابوں کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ ہم نے جاہ و نعمت دے کر اور رزق کی تنگی بھی کبھی دے کر آزماتے ہیں، اور فرمایا جو لوگ آرفنز کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور ڈیزرونگ پرسن کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تبلیغ یا رغبت نہیں دلاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ انہیریٹنس کا مال تو تم بڑا ہپ ہپ ہو کر کھاتے ہو، اور بچوں کا اور خواتین کا مال کھاتے ہو، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کی ڈیتھ کے بعد اس کی انہیریٹنس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو حصوں سے عمومی طور پہ ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج اس طرف قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے، جو بڑا اطمینان والا نفس، سب سے اعلیٰ جو نفس ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی اہمیت، آپ کی عظمت کے چرچے یوں بھی کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کریم جس شہر میں حضور علیہ السلام قیام پذیر، اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، اور آنکھیں دینے کی بات ہو رہی ہے، مستحق پر مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ٹالرنس پار کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہیں پہ سورج کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، چاند کی، دن رات کا آنا جانا، آسمان زمین کی، اور پھر اس کے بعد سمود، یعنی جس قوم کو اللہ کریم نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو کل نہیں کرنا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے کل کر دیا۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کس عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد قسم کھائی جا رہی ہے رات کی، دن کی، اور فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا بنایا ہے۔ اور بخیل انسان جو کنجوس ہے، ایک تو وہ ہیں جو غریبوں، یتیموں، ڈیزرونگ پرسن پر سپینڈ نہیں کرتے، پھر ان سے بھی ایک زیادہ کنجوس وہ ہیں جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی فیملی پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ کنجوس کون ہوگا؟ تو یہ اس شخص کے لیے ایک طرح سے اللہ کی طرف سے مار ہے کہ مال ہونے کے باوجود وہ اس چیز سے محروم کر دیا گیا کہ مال کے فوائد جو اس جیسی نعمت سے خود کو انجوائے، اپنی فیملی کو کوئی فائدہ دے سکے۔ پرہیزگاری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی مزید شان و شوکت والضحیٰ واللیل اذا سجا کی صورت میں بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب چند روز تک وحی نہیں آئی تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا ریلیشن ان کے رب سے اب ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ شان نزول تھا۔ تو اللہ کریم اسی کے اندر فرما رہے ہیں کہ رات کی قسم ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہم اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اللہ کریم کی نعمتوں کا چرچے کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا، اور اس وقت کے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے سجدہ ریز ہونے کا اور ایمان لانے کا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے آپ کے سینہ کھول دیا ہے، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے،
اور ساتھ ہی اس بات کی بھی ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ گھبرایا نہ کرو، زندگی میں اگر آسان وقت آتا ہے تو مشکل بھی آتا ہے، لیکن مشکل وقت کے بعد پھر آسان وقت آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے انجیر کی قسم کھا کر، انجیر اور زیتون کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ہماری باڈی کے لیے ان چیزوں کے کتنے فوائد ہیں کہ اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ پھر طور سینا کا بیان ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن شکل عطا فرمائی ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ لیکن اشرف المخلوقات صرف صورتیں لینے سے نہیں، جب تک ہم اپنے عملوں کو بہتر نہیں کریں گے ہم اشرف المخلوقات کیسے کہلا سکتے ہیں؟ کہ اگر آج ایک جانور ہے تو وہ بھی قطار میں چلے، اور ہم انسان ہو کر سڑکوں پر بے ہنگم بلا وجہ تھوڑی سی گاڑیاں ہونے کے باوجود ہم رش ڈال دیتے ہیں، روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کا حق رکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس انٹائٹل نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ان آیات کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے پہلی آیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کو جب آپ پہ نازل ہوئیں تو اس وقت سے قرآن سٹارٹ ہوتا ہے اور بتدریج حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ اترتا اترتا مکمل ہوتا ہے۔ اسی سورہ کے اندر انسانیت کی کریشن کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انسانی خصلتیں کیا ہیں، کہ سرکشی کے ساتھ خود کو غنی سمجھنا، اور نماز سے منع وغیرہ کرنا، اور خود بھی نماز نہ پڑھنا۔ اس کے بعد اگلی سورہ میں قرآن مجید کے نزول کی بات ہو رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر کو نازل فرمایا ہے، اور یہ شب قدر جو طاق عدد راتوں میں سے آخری طاق 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، شب قدر کی برکتوں کا سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرک اپنے عقیدے پر بضد رہتے ہیں۔ یہاں پہ حکم ہو رہا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور زمین کے تھر تھرانے کا، اور اپنے بوجھ کو باہر پھینکنے کا۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی کی، کسی کا زیادتی کی ہے، تو اس کا بھی رزلٹ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کریم جہادی گھوڑوں کی عظمت کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں کی آوازوں کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے، اور فرمایا جب پتھریلی زمین پر وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں تو وہاں پہ آگ نکلتی ہے۔ اور کہا گیا کہ انسان تھینک لیس ہے، کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے اسے نوازا، مگر اس کے باوجود یہ شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس کے مال کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، بڑی شدید ہے، اور پھر اس کے بعد قبر سے اٹھانے کا بھی اللہ کریم تمہارا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ایسی آواز جو دلوں کو دہلا دے گی، وہ کون سی آواز؟ جو قیامت کے دن آواز آئے گی، جس دن پہاڑ روئی کی مانند اڑتے پھر رہے ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے ریوارڈ سے نوازا جائے گا، اور جس کی بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ انسان مال کے لیے اپنے اندر بڑا حرص رکھتا ہے، اور یہی لالچ حرص اسے قبر کی دیواروں تک لے جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کا مال، اس کے ریلیٹیوز اور اس کا عمل۔ 2 چیزیں حضور نے فرمایا واپس چلی جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، یعنی اس کا مال اور اس کے ریلیشنز واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اللہ کریم زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ انسان ڈیفینیٹلی لاس میں ہے، لیکن ایکسیپشنز میں وہ والے لوگ آتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں،
اچھے عمل کرنے والے ہیں، حق بات ڈٹ کر کہنے والے ہیں، اور اگر انہیں کسی وجہ سے تکلیف کوئی پہنچا دے یا کوئی پرابلم انہیں فیس کرنی پڑے تو وہاں پہ ٹالرنس پار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو زبان درازی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مال جوڑتے رہتے ہیں، کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں، آج اتنے کروڑ ہو گیا، آج اتنے ارب ہو گیا، آج میرے بینک بیلنسز کے اندر اتنا مال بھرے ہوئے ہیں، تجوریاں، خزانے، ڈالر، پاؤنڈز، پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھے کرتا رہتا ہے، لیکن فرمایا یہ مال تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد ہاتھی والوں کا ذکر کہ وہ اس بادشاہ جس کا نام ابرا تھا، جب اس نے کعبہ پر چڑھائی کی، اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اپنے منہ میں چھوٹا سا ایک کنکر ہوتا تھا، لیکن جب وہ کسی ہاتھی پہ گرایا جاتا تو اسے ایسے تباہ کر دیتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بم کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اہل قریش کو بڑی رسپیکٹ ملے تھے جب وہ جاڑے کے موسم میں یمن کا بزنس ٹور کرتے اور گرمی میں شام کا بزنس ٹور کرتے، ہر کہیں انہیں بڑا وارملی ویلکم کیا جاتا تھا کہ وہ اہل حرم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم تذکرہ کر رہا ہے منافقین کا کہ یہ لوگ بہت برے ہیں، اور پھر یتیم کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں دیتا ہے، ان لوگوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، اور استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو یہ ساری کی ساری خرابیاں جن لوگوں میں موجود ہیں، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں درست کر لو۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ کریم جو خصوصی نعمت سے قیامت کے دن نوازے گا کہ کوثر سے، انا اعطیناک الکوثر، کہ حضور علیہ السلام کو کوثر عطا فرمائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اور قربانی کیا کرو، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ کیونکہ جو لوگ آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ کا تو کوئی وارث نہیں، یعنی آپ کا کوئی میل چائلڈ نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان و شوکت آج تک قائم ہے، لیکن یہ تانے مینے دینے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ذکر آ رہا ہے اللہ کی توحید کا، شرک سے بچنے کا، اور کہا گیا اگر پھر بھی تم سیدھے راستے پر نہیں آتے تو ہمیں ہمارا معبود یعنی سچا اللہ مبارک ہو اور تمہارے لیے تمہارے خدا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح و نصرت جو نصیب ہوئی، تاریخی فتح نصیب ہوئی، اس کا ذکر ہے، استغفار کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹنے، اس کی تباہی کو اللہ کریم بیان کرتا ہے، اور اس کی وائف ام جمیل جو حضور علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، حالانکہ وہ بہت دولت مند تھی، بہت زیادہ اس کے پاس مال تھا، لیکن حضور سے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی کہ اپنے نوکروں چاکروں کے علاوہ اپنے سر پہ کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر حضور کے راستے میں بچھانے کی کوششیں کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ وہ بہت بڑا گٹھا اپنے سر پہ اٹھا کر لا رہی تھی کہ راستے میں تھک جاتی ہے، چلتے چلتے ایک پتھر پر بیٹھتی ہے، تو اس نے اس گٹھے کو جس رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، کھجور کی چھال کی رسی کے ساتھ، وہ اپنے گلے میں اس نے اس کو سپورٹ دی ہوئی تھی۔ جب تھک کر پتھر پر بیٹھتی ہے، وہیں پہ حکم ہوتا ہے فرشتے کو اس کی ڈوری کو، اس کی رسی کو تھوڑا سا کھینچ دے۔ جب وہ کھینچا جاتا ہے تو اسی کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن جاتی ہے، وہیں پہ کہہ لیں کہ اسے پھانسی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے صبح کو پیدا کرنے والے کی پناہ، کہ
کی دعا مانگی جا رہی ہے ساری مخلوق کے شر سے، عورتوں کے شر سے، اور جو لوگ زندگی میں آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ کے گرد و نواح، آپ ہی کے گروپ کے اندر، آپ ہی کے آفس کے اندر، اور ایون آپ کے بزنس پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی جماعت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہی لوگ آپ کا برا کر بھی رہے ہوتے ہیں، سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی بھی پناہ کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، اللہ سے ہم ان کی پناہ مانگے۔ پھر اس کے بعد رب کی، بادشاہ کی اور خدا کی پناہ پھر سے اگلی صورت میں سورہ ناس کے اندر ہمیں تلقین ہو رہی ہے کہ مانگا کرو، کہ وسوسے جو ڈال دیتے ہیں، اور بے شک وہ وسوسے ڈالنے والے انسان ہوں یا جن ہوں، اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے 30 پاروں کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، یہاں پہ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کریم ہمیں معاف کرے اور سیدھے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔